شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ڈاکٹر رؤف رانا آج کوشش کروں گا کہ سیرت نبی ایک مختلف انداز سے بیان کی جائے، اس انداز سے جس انداز سے شاید کوئی بیان نہیں کرتا۔ ہم نے 4 شادیوں پر زور دیے رکھا، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی نے اپنی جوانی کے 25 سال ایک ہی عورت کے ساتھ گزار دیے، اور حضرت سودا سے دوسری شادی اس وقت کی جب حضرت ختیجہ وفات پا چکی تھی۔ ہم نے یہود و نصارہ کے ساتھ دشمنی کا راگ ناپا، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا کہ میثاق مدینہ کے وقت یہودیوں کے 10 قبائل تھے اور وہ سب کے سب اللہ کے نبی کے اتحادی تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے فرانس کے لوگوں نے گستاخی کی تو ہم نے اپنے ہی ملک میں آگ لگا دی، اپنے ہی بستیوں کو آگ لگا دی، اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچا دیا۔ لیکن ان احتجاج کی جو سربراہی کرنے والے تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی نے جب اسلام کے دشمنوں کے ساتھ اپنی دھاک بٹھانی تھی، اپنا روب بٹھانا تھا، تو اللہ کے نبی نے اسلام کے دشمنوں کو معاشی طور پر کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تب جا کر اپنی دھاک بٹھائی گئی۔ تو مشرکین پر، کفار پر اپنی دھاک بٹھانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچا دیں، بلکہ ان کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ ان کی کمر توڑ دی جائے۔ مشرکین مکہ کو دیکھ لیجئے، وہ تاجر تھے، تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پہلے شمال کے رستے پر واقع جو قبائل ہیں ان کے ساتھ دوستیاں کی، ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور مشرکین مکہ کی تجارت کا رستہ بند کر دیا۔ پھر وہ جنوب کے رستے سے یمن جانے لگے تو آپ نے وہاں کے باشندوں کے ساتھ دوستیاں کر لی، ان کے ساتھ معاہدے کر لیے، اور اہل قریش کا رستہ ہی روک دیا۔ آپ نے اپنے ملک کو آگ نہیں لگائی تھی، اپنے ملک کے اندر اس طرح کا احتجاج نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے وہ منظم منصوبہ بنایا کہ ان کی معاشی طور پر ان کی کمر ہی توڑ دی جائے۔ یہاں تک ان مشرکین مکہ کی نوبت آ گئی کہ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ ابو سفیان جو اپنے آپ کو بہت بڑا سردار کہتا ہوتا تھا، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہم پہ کچھ رحم کریں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت اسے 500 اشرفیاں بھی دی، بہترین کھجوروں کا تحفہ بھی دیا، اور انہیں تجارت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ یعنی اہل قریش جب دشمن بن کر آئے تو آپ نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی، لیکن جب وہی دشمن بطور انسان رحم کی بھیک مانگنے آئے تو آپ نے ان کی مدد کی، ان کو رستہ دیا۔ آپ ایک عظیم مدبر تھے۔ آپ نے اپنی تدبیر سے صلح حدیبیہ جیسے معاہدے کیے جو بظاہر شروع کے اندر لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہے، لیکن وہی معاہدے آپ کی فتح کا باعث بنے، فتح مکہ کا باعث بنے۔ آپ نے دشمنوں کی جاسوسی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی تاکہ دشمن اسلام جو ہیں ان کے ارادے کو پہچانا جائے۔ آپ ایک عظیم سفارتکار تھے۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کی تاکہ دشمنوں کا اثر کم ہو سکے۔ آپ نے نہ صرف اپنے دشمنوں کے ساتھ معاہدے کیے بلکہ دشمنوں کے جو دوست تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ جو دشمنوں کا اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو جائے۔ مدینہ کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ تھا۔ ان دونوں شہروں کے جو باشندے تھے مسلمانوں کے مخالف تھے۔ آپ نے اپنی کمال ذہانت کے ساتھ اہل مکہ سے وعدہ کیا کہ جب کوئی مسلمانوں کسی جنگ میں جو مسلمان شریک ہوں گے تو آپ دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ اس طرح دونوں فریقوں کو الگ الگ کر کے ان کو وہ کر دیا، تباہ کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اہل خیبر اور اہل مکہ کے مشرکین کو جدا جدا کر دیا، ان کو پھر شکست بھی دے دی۔ آپ ایک کمال سپہ سالار تھے۔ مدینہ شہر کے تینوں اطراف پہاڑ تھے، ایک ہی رستہ تھا مکہ سے جو زمینی رستہ تھا۔ آپ نے وہاں خندق کھود دی، اور خندق کھود کے رستہ ہی روک دیا، اور کفار مکہ جب آئے تو رستے میں خندق پائی، تو آپ مدینہ کو اس طریقے سے آپ نے بچا لیا۔ آپ بہترین جو تھے انتظام کرنے والے تھے، آپ بہترین معلم تھے۔ آپ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی، جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ جو صفہ ہے وہ تعمیر کی، اور پہلی یونیورسٹی، پہلی درسگاہ بنائی، اور یہ بات بتائی کہ علم ہی سب کچھ ہے۔ تعلیم و تربیت کا اگر نظام ریاست کے اندر واضح ہو تبھی ریاست ترقی کر سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی فلسفی، کوئی دانشور، کوئی محقق دنیا کی عظیم ترین شخصیت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے نبی کے مقام و مرتبے کے ساتھ ناانصافی کی۔ ہم ساری زندگی چاند توڑنے، واقع معراج کے معجزات بتاتے رہے، لیکن ہم نے کبھی بطور بشر آپ کے کمالات کو بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔
بلکہ ایسے جیسے حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہے، ہم تمام صرف ان کے واقعہ کربلا جانتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کی ذات اس واقعے کے علاوہ کیا کبھی کسی نے ان کی یہ سیرت بیان کی ہے؟ نہیں کی، ہم صرف واقعہ کربلا کو ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی بہت ساری جو سیرت کے واقعات ہیں وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی بطور نبی معجزات، اللہ کے نبی کے پاس بطور نبی تو معجزات تھے، لیکن بطور بشر بھی آپ نے تنہا ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لائے کہ جسے دیکھ کر کیسر و کسریٰ اور فارس کی امارات بھی جو تھی وہ بھی پریشان ہوتی تھی۔ اسی کا ثمر تھا، اسی ریاست کی بنیاد تھی کہ اس کے بعد اسلامی لشکر اٹھے، انہوں نے کیسر کو بھی تباہ کر دیا، کسریٰ کو بھی تباہ کر دیا، ایران اور روم جیسی بڑی سلطنتیں مسلمانوں کے قدموں میں آ گریں۔ جب یہ اللہ کے نبی نے، عظیم ترین انسان، جب میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ گویا وہ بشری معراج پر پہنچ چکے تھے، اس کے بعد یہ سلسلہ تا قیامت کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو سیرت بیان کرتے ہوئے ان پہلوؤں پر بھی غور کرنا چاہیے، ان پہلوؤں کو بھی بیان کرنا چاہیے، معجزات کو ضرور بیان کرنا چاہیے، لیکن بطور بشر جو کام اللہ کے نبی نے کیے، جو آپ کی سیرت تھی، اس کو بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو سیکھ کر اپنے لیے اس کے لیے اپنے لیے نمونہ بنا سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو نصیحت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔